دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم پش پناہی مخصوص عناصر کرتے ہیں، ریاست کے ہاتھ ڈالنے پر جھوٹے پروپیگنڈے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب تک قوم خصوصاً نوجوان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہیں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہاولپور میں طلباء سے گفتگو، کہا بلا وجہ تنقید کے بجائے توجہ کارکردگی پر رکھیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے۔ وفاق ٹی او آرز کی منظوری میں مزید تاخیر نہ کرے، بیرسٹر سیف کا مطالبہ، بولے عوام کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کر سکتی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کی افغانستان سے بات چیت میں کیا مسئلہ ہے؟ رمضان میں مہنگائی کو لگام ڈالنے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذخیرہ اندوزوں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو اشیاء ضروریات کے نرخ اور معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری کو مہم کا نگراں بنا دیا۔ مریم نواز نے کہا پوری دنیا میں رمضان المبارک کے دوران اشیاء سستی ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی رضاکارانہ طور پر قیمتیں کم کرنی چاہیے، تاجر برادری غریب عوام کا احساس کرے۔ رمضان کی آمد پر مہنگائی کا طوفان، ناجائز منافع خور بے لگام، سبزیاں ہو یا پھل سبھی کے بڑھ گئے دام، کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی، سرکاری نرخ نامے غائب، دکاندار منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے، شہری چیخ اٹھے، حکومت صرف دعوے نہیں عملی اقدامات بھی کرے، غریبوں کو ریلیف فراہم کرے۔ قبائلی اضلاع کی شمولیت سے آبادی بڑھ گئی لیکن این ایف سی میں حصہ نہیں ملا، صوبے کے مسائل میں اضافہ ہو گیا، وفاق ہمارا حق دے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی قبائلی اضلاع کے صحافیوں سے گفتگو، کہا این ایف سی میں پورا حصہ مل جائے تو صوبہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ گورنر سندھ کا کراچی میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان، بولے مصطفیٰ عامر کے سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، کسی مافیا کو منشیات بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات کا سلسلہ نہ رکا، لیاقت آباد 4 نمبر پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور فرار، مشتعل افراد کی ٹریلر جلانے کی کوشش۔ شہری پر تشدد میں ملوث شاہزین مری کی گرفتاری پولیس کے لیے مشن امپاسبل، باسر بلوچ سردار کا بیٹا قانون کی گرفت سے باہر، ملزم کی گرفتاری کے لیے کراچی پولیس کا بلوچستان پولیس سے رابطہ، ملزم کی صوبے میں موجودگی سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تصدیق نہیں کر سکتے کون سے علاقے میں چھپا ہوا ہے، بلوچستان پولیس کا جواب۔ محکمہ موسمیات کی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بارشوں کی پیش گوئی، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک میں داخل ہونے کا امکان، منگل تک میدانی علاقوں میں بادل برسیں گے، خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ رمضان المبارک میں ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھیں، صدر اور وزیر اعظم کے ماہ مبارک کے آغاز پر پیغامات، رمضان صبر، تقوی اور ایثار کا درس دیتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، پاکستان کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی دعا، سما فیملی کی جانب سے اہل اسلام کو ماہ سیام کی مبارکباد، رمضان المبارک پر پوری دنیا سے مسلمانوں کو مبارکباد کے پیغامات۔ مقدس گھڑیاں، مبارک ساتیں، سحر و افطار کی پر نور برکتیں، سما کی روایت برقرار، رمضان المبارک میں خصوصی نشریات کا آغاز، فضائیں حمد و نعت کی صداؤں سے گونجتی رہیں، قرآن کریم کی مقدس تعلیمات اور فقہی مسائل پر گفتگو، ناظرین پورے ماہ ٹرانسمیشن سے مستفید ہو سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کا 1 سال مکمل، وفاق سے رکاوٹوں کے باوجود معاشی صورتحال تینوں صوبوں سے بہتر ہے، علی امین گنڈا پور کا دعویٰ، مناظرے کا چیلنج بھی دیا، تمام منصوبے صرف کاغذوں میں ہیں، ناقدین کا موقف،
अली अमीन गंडापुर का दौर करप्शन में टॉप पर रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद, पीटीआई की हुकूमत ने 1 साल में क्या खोया क्या पाया। बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट देखना न भूलिए। इसराइल ने गजा जंग बंदी में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। सीज फायर का पहला मरहला मुकम्मल होने पर अमरीका ने 20 अप्रैल तक लड़ाई दोबारा शुरू न करने का मशवरा दिया। इसराइल ने अमरीकी पेशकश मान ली। हमास की जानिब से जवाब का इंतजार। तल अबीब में इसराइली शहरियों का एहतजाज। जंग बंदी का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल के लिए मजीद $4 अरब के हथियारों की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस में नाखुशगवार मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर की लंदन आमद। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर से मुलाकात। बरतानिया का यूक्रेन को $2 अरब 84 करोड़ कर्ज देने का ऐलान। मुआहिदा तय पा गया। रकम की अदायगी रूसी मुंजमद असासों से की जाएगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे का सदर ज़ेलेंस्की से राबिता। ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला आज फिर दुबई में सजेगा। आखिरी ग्रुप मैच में भारत और न्यूजीलैंड का टाकरा। मैच जीतने वाली टीम ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर आ जाएगी। फातेह टीम फाइनल 4 में ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल आएगी। हारने वाली टीम सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में मुसलसल तीसरा मैच हार गया। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। प्रोटियर्स ने 180 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल किया। वेंडर टॉसन और क्लासन की 9 सेंचुरियां। शानदार बॉलिंग पर मार्को जॉनसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आपके पास जावेद भाई हैं, उनको कॉल करें। हाँ। इवन आप सचिन को कॉल कर सकते हैं, उसको कर लें। हाँ। सनील गावस्कर को कर लें। इंजमाम भाई हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म। मोहम्मद यूसुफ ने कोचिंग की पेशकश कर दी। कहा, बाबर मुझ समेत किसी भी बड़े क्रिकेटर से राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मोहम्मद यूसुफ पहले ही बाबर आजम की तकनीकी खामियों की निशानदेही कर चुके हैं। सऊदी प्रो लीग में अल्ताफ ने अल फतह को 2-1 से हरा दिया। अल्ताफ ने फैसला कुन गोल इंजरी टाइम में स्कोर किया। अल खलूद ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। स्टीफानो सितसपास ने पहली मर्तबा दुबई ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगगर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। मोटो जीपी 2025 के नए सीजन का आगाज। थाईलैंड ग्रां प्री में रफ्तार की जंग। तेज रफ्तार, कंट्रोल और राइडिंग का शानदार मुजाहिरा। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्क्वेज ने पोल पोजीशन हासिल कर ली।